اور بجائے کہ وہ روایتی طور پر کچھ رکھتے انہوں نے کچھ نہیں رکھا. تو لہٰذا اس پر غور کریں کہ پرائم منسٹر یوتھ اسپورٹس انیشیٹوز ہونی چاہیے تھی, اسپورٹس اسکالرشپ پہ کام کرنا چاہیے تھا, اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کرنی چاہیے تھی. جناب اسپیکر, یہ ہوئے وفاق کی باتیں. کچھ میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ بلوچستان کے نوجوان بھی میرے دل کے بڑے قریب ہیں. جناب اسپیکر, میرا تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے جس کے لوگ آج بھی صحارا کے ریگستان سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. میں یہاں کسی کا شکایت کرنے نہیں آیا جناب اسپیکر, لیکن اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, حقیقت کو آگے نہیں دکھائیں گے, تو ہمیں ہماری جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتی ہے. جناب اسپیکر, گزشتہ 20 سالوں میں ہمارے صوبے اور ملک میں دہشت گرد حملوں کی وجہ سے کئی ہزاروں جانوں کا قربانی ہوئی ہے, ضائع ہوئے ہیں, جن میں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں, جن میں ہمارے اسکالرز ہیں, لیبرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اسپورٹس مین ہیں. لیکن جناب اسپیکر, یقیناً اگر امن اور استحکام اس ملک اور بلوچستان میں ہے تو انہی کی قربانی کی بدولت ہے, اور میں بھی ان متاثرین میں سے ایک ہوں. میرے بھائی کو شہید کیا گیا, میرے والد کو شہید کیا گیا, میرے سینکڑوں ساتھیوں کو آج کل شہید کر رہے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ہر چیز دی ہے اور میں زندگی گزار رہا ہوں, لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی. عرض یہ ہے کہ جیسے ڈیفنس کے فنڈز کو انکریز کیا گیا ہے اس بجٹ میں, جو کہ خوش آئند بات ہے اور کرنی چاہیے, اسی طرح ہمارے شہداء کے لواحقین کے لیے کوٹا رکھنا چاہیے جن میں ان کو ابتدائی تعلیم کے مراحل ملیں, ان کو ملازمت کے مواقع ملے یا دوسرے جو مالی امداد ہے وہ ملے. جناب اسپیکر, بڑھتے ہیں بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے, اور میں خصوصاً اس پہ توجہ چاہوں گا کیونکہ فیڈرل میں ہمارے کچھ ایسے اسکیمز پھنسے ہوئے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے. جناب اسپیکر, 5 سال, آج سے 5 سال پہلے جب میرے والد شہید سراج رحسانی کو ملک دشمن عناصر نے ان کے 300 سے زائد ساتھیوں سمیت شہید کیا, تو میں اس وقت تھائی لینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو جب میں واپس لوٹا تو میرے سامنے 2 آپشنز تھے. پہلا آپشن تھا کہ میں چپ کر کے بیٹھوں, دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں ان کا بدلہ لوں. اس میں یہ تھا کہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں کا رخ کروں, ریاست کے ساتھ لڑوں, یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کچھ کروں. اگر میں دوسرا آپشن چوز کرتا تو یقیناً میرے اقوام کے نوجوان بھی میرے ساتھ بندوق تھام کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیسرا آپشن بنائیں گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ ہم پولیٹکس میں آ کے سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پارلیمان میں پہنچیں گے, اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. اس کی جناب اسپیکر 2 وجہ تھی. پہلا وجہ یہ تھا تعلیم, دوسرا وجہ یہ تھا کہ ہماری شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جناب اسپیکر, میں چاہوں گا کہ وفاق سے ہمارے لیے دانش سکولز, خاص کر کوئٹہ میں, کیونکہ میرا عمر 25 سال کا ہے, میرا جو حلقہ انتخاب ہے سریاب, 25 سال میں مجھے نہیں لگتا کہ ادھر ایجوکیشن امپروومنٹ ہوئی ہے. 14,000 سکولز ہیں, ان 14,000 سکولز میں 55% کے عمارات تباہ ہیں, واش رومز نہیں ہیں, سٹاف شارٹیجز ہیں. تو خدا را آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان سکولز میں بھیجیں گے, یا تو وہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے یا تو منشیات کی طرف جائیں گے. جناب اسپیکر, بلوچستان میں صحت کی بھی بڑی مسئلے ہیں. میں اکثر لوگ ابتدائی طبی امداد نہ ملنے سے موت کی کنویں میں داخل ہوتے ہیں. تو خدا را ہمارے جیسے آنریبل ممبر نے, پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر نے کہا کہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ پی ایس ڈی پی میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو خدا را اگر ہمارے ساتھ پی ایس ڈی پی میں مشاورت کرتے تو ہم انہیں بہتر بتا سکتے تھے کہ بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا ضرورت ہے. کوئٹہ جیسے شہر میں ہمارے پاس ٹراما سینٹرز نہیں ہیں. سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے, لوگ دن بدن ٹریفک حادثات سے مر رہے ہیں. تو خدا را اس پر بھی توجہ دی جائے. جناب اسپیکر, گیس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو گیس کی دریافت جو ہوتی ہے وہ بلوچستان سے ہوتی ہے, اور بلوچستان سے ہی گزر کر پورے ملک میں جاتی ہے. اور یقیناً ہمارا جو معاشی پہیہ ہے ملک کا وہ ہمارے ہی گیس سے چلتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں, سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے, میرا گھر بھی وہاں ہے, آج بھی لوگ لکڑی جلا کے کھانا پکاتے ہیں. دوسری اگر ہم بات کریں
جو ہمارا زراعت ہے اس پر ہمارا بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے، اور پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارا جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف کچی کینال منصوبوں سمیت دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان پر کام نہ ہونے سے ہمارا زراعت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور رہی صحیح دوسری کسر، وہ تو بجلی پورا کر رہی ہے کہ بجلی ہمارے 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 3 گھنٹے ہیں، تو لہٰذا اس گیس اور بجلی کے سمندر کے چند قطروں پر ہمارے بھی حق تسلیم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ آخر میں 2 ریکویسٹ وفاق سے کروں گا، کیونکہ میرا یہ پہلا ٹائم ہے وفاق میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ سمجھیں دلچسپی کے ساتھ۔ ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے وفاق میں، ہم اپنا یہاں حق مانگنے آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حق کو حق کی طرح کیسے مانگتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو بلوچستان کا مسئلہ ہے انٹرلنکڈ ہے، انٹینگلڈ ہے، خواہ وہ یوتھ کے حوالے سے ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، انفراسٹرکچر ہو، ایجوکیشن ہو، لیکن یہ سب ایک طرف لیڈ کر رہی ہیں جو کہ ہے کرپشن۔ جناب اسپیکر، ہمارے چیئرمین کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا زیرو ٹالرنس اپروچ اپنانے کا فیصلہ ہے اس پہ کرپشن پہ، اور اسی طرح میں وفاق سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بلوچستان کے جتنے بھی منصوبے آتے ہیں، یا خواہ وہ افسران کے حوالے سے ہو یا اسکیمز کے حوالے سے ہو، ہمارے اوپر وہ یہ واضح کریں، اس کی نشاندہی کی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نوکریاں کون بیچ رہا ہے، ہماری ایجوکیشنز کی سیٹس کہاں بک رہی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نوجوانوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فیڈرل میں بلوچستان کے کوٹا آتے ہیں ان میں میک شور کریں کہ بلوچستان کے ہی لوگ لگیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ آخر میں جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ بلوچستان اپنے کابینہ کے ساتھ ہیں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں وہ سیمینارز کرے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جانے کہ کس طریقے کے وہ جو گریونسز رکھتے ہیں ان کو سنیں۔ اور میں چاہوں گا کہ درخواست کروں گا کہ اس قوم کے بچے بھی وزیر اعظم کے اپنے بچے ہیں، ان کو بھی حمزہ کی طرح ٹریٹ کرے تو بہتر ہوگا، ورنہ یہ قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور قوم اور ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹرین یہاں بیٹھے ہیں عمر میں شاید ہی مجھ سے بڑے ہوں گے، لیکن ان کو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کانفلکٹ از اے نارمل فینومینا. Conflict brings positive change, be it societal, be it economical, be it political, but we must avoid violence at all costs. تو امید ہے کہ وہ میری بھی رہنمائی فرمائیں گے. اور آخر میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئے تھے، ہمارے صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب نے ایک نعرہ بلند کی تھی پاکستان کپے کا، وہ میں نعرہ دہرانا چاہوں گا لیکن اپنے زبان میں، کہ پاکستان ننائے بلوچستان ننائے نن بلوچستان، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.